أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ثلاثی مزید فہی میں افعال صحیح میں ہم ایک اور باب پڑھیں گے۔ آج ہم مزید فہی میں یہ والا باب پڑھیں گے۔ فعل، اس میں بھی 2 حروف کا اضافہ ہوا ہے، ایک فا کلمہ سے پہلے اور ایک فا۔ اس کا ماضی ہے افتعل، مضارع یفتعل اور مصدر افتعالا۔ اس کا یہ حمزہ وصل ہے۔ چلیں اب اس کی ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں۔ افتعل، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا۔ اس کے بعد افتعل سے مزید گردان کرتے جائیں گے۔ افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افعلتنا، افتعلتو، افتعلنا۔ مضارع معروف کی گردان دیکھ لیں، بالکل ثلاثی مجرد کے پیٹرن پر ہر جا رہی ہے اور ان کا ایک ہی فارمولہ ہے، اسی کے تحت یہ گردانیں بنتی جائیں گی۔ یفتعلو، یفتعلانی، یفتعلون، تفتعلو، تفتعلانی، یفتعلنا، تفتعلو، تفتعلانی، تفتعلون، تفتعلین، تفتعلانی، تفتعلنا، افتعلو، نفتعلو۔ باب افتعال کے بھی ماضی مجہول کا وزن اسی طرح سے دمہ ٹرک کی طرح ہوگا۔ او ای آ، یہ دیکھیں ادھر بھی حرکت تھی او، اور یہاں پہ جزم میں اس کو چھوڑ دیا، پھر آگے او، افتو الا، افتو الا، اور یہ اس کی گردان ہے۔ مضارع مجہول کا وزن وائکنگ بورڈ، او آ او، یہاں جزم اس لیے یف تا آلو، یف اور ادھر سے لو، اور بیچ میں جتنے حرکت والے ہیں وہاں پہ فتحہ لگے گا، یف تا آلو، اور یہ اس کی گردان۔ اب ہم فعل امر اور لائن نہیں بنانے کے لیے مضارع معروف کی پوری گردان کو مضارع مجزوم کر دیں گے، اور پھر حاضر کے صیغوں میں فعل امر بنا لیں گے۔ فعل امر بنانے کے لیے مضارع کو مجزوم کیا، علامت مضارع ہٹائی، اور تو پھر یہ فا کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل لگایا، افتعل، افتعلا، افتعلو، افتعلی، افتعلا، افتعلنا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مضارع کو مجزوم کیا اور اس سے پہلے لا لگا دیا تو لا نہیں بن جائے گا۔ لام امر غائب اور متکلم کے مضارع مجزوم میں لگائیں گے تو یہ فعل امر غیر معروف بن جائے گا۔ آپ کا فیورٹ پارٹ آ گیا، یہ مادہ دیے ہوئے ہیں، اب آپ نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں بنانے ہیں اور مصدر بنائیں۔ جب آپ یہ بنا لیں گے تو نوٹ کریں کہ ان میں سے کتنے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، کچھ تھوڑے سے اس کے علاوہ اور اردو میں استعمال ہونے والے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسم الفاعل بنانے کے لیے فعل مضارع کا پہلا صیغہ لیا، یفتعلو، علامت مضارع ہٹا دی، اس کی جگہ پہ منہ لگا دیں، اور اینڈ پر تنوین، مفتعلن، اور باقی گردان ویسے ہی بنے گی، مفتعلن، مفتعلانی، مفتعلون، اور حالت نصب میں مفتعلن، مفتعلینی، مفتعلینی،
حالت جر میں بھی مفتعلن، مفتعلینی، مفتعلینا، ادھر بھی مفتعلینا، ادھر بھی مفتعلینا بنے گا۔ یہ تو مذکر میں تھی، اور مؤنث میں مفتعلاتن، مفتعلاتن، مفتعلاتانی، مفتعلاتن، منصوب ہو کر مفتعلاتن، مفتعلاتینی، مفتعلاتن، اور مجرور ہو کر مفتعلاتن، مفتعلاتینی، مفتعلاتن۔ اسم مفعول بنانے کے لیے اسم فاعل کی کسرہ کو ختم کر کے فتحہ لگا دیتے ہیں، مفتعلن، باقی گردان بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اسم فاعل کی بنائی تھی، اور اسی طرح سے مؤنث میں بھی۔ آئیں باب افتعال کی چند ایک خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ریفلیکسو آف ثلاثی مجرد ہوگا، یعنی اس میں جو متعدی افعال ہیں وہ ادھر آ کے لازم ہو جائیں گے۔ جیسے ثلاثی مجرد میں تھا رفع، اس نے بلند کیا، ہم نے آگے لگایا ہو، اس نے بلند کیا اس کو، اس باب میں آ کے ہو جائے گا رفع، ہو جائے گا ارتفع، اس نے اپنے آپ کو بلند کیا، وہ خود بلند ہوا، فعل کا اثر فاعل پر ہو رہا ہے۔ جمع، اس نے جمع کیا ثلاثی مجرد میں۔ ادھر ہوگا اجتمع، وہ اکٹھا ہوا، وہ جمع ہوا۔ ضرب، اس نے مارا، ضرب، استضرب، وہ بے چین ہوا، وہ تڑپا، اس نے خود کو ادھر ادھر مارا۔ اب یہاں پہ تا کی بجائے تو آیا ہے، ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، انتصرہ، اس نے اپنی مدد کی۔ کبھی کبھی یہ متعدی کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے انتقمہ، اس نے انتقام لیا، استرقہ، اس نے چوری کی۔ ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے، صبرہ، اس نے صبر کیا، استبرہ، اس نے مشقت کے ساتھ صبر کیا۔ مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے اس میں، کوشش بھی اور مبالغہ بھی۔ تابعہ، وہ پیچھے پیچھے چلا، اتبعہ، وہ بڑی سنجیدگی، لگن اور چاہت سے پیچھے پیچھے چلا، اس نے یعنی خوب پیروی کی۔ ایک اس کی خصوصیت میں یہ ہے کہ جو روٹ لیٹر ثلاثی مجرد میں ہوں گے اور اس کے جو میننگز ہوں گے وہ جب اس باب میں آتے ہیں تو بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس میں تھا خالفہ، وہ بعد میں آیا یا وہ پیچھے رہا، جبکہ جب وہ اس باب میں آئے گا اختلافہ تو اس کے میننگز چینج ہو جائیں گے، اس نے اختلاف کیا۔ تو باب افتعال میں یہ ہے کہ یہ لزوم ہے، کبھی کبھی متعدی کا معنی بھی دیتا ہے، اس میں تصرف، کوشش کرنا، مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بعض افعال نئے میننگز دیتے ہیں، ایسے میننگز جو کہ ثلاثی مجرد میں نہ ہوں۔ اس باب میں بھی 2 حروف ایکسٹرا ہیں، حمزہ، حمزۃ الوصل، اور یہ تا، اور تا کی وجہ سے آپ نے پچھلے 2 ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ایکشن جو اپنے اوپر ہو رہا ہو، یعنی فعل کا اطلاق فاعل کے اوپر ہو رہا ہو، اور ماضی مجہول افتعل، مضارع معروف یفتعل، مضارع مجہول یفتعل، فعل امر افتعل، اسم الفاعل مفتعل، اسم المفعول مفتعل، یہ اس کا مصدر ہے افتعال، افتعالا۔ اچھا، یہ باب ریفلیکسو ہے ثلاثی مجرد افعال کا۔ ریفلیکسو کیا ہوتا ہے یہ پچھلے 2 ابواب میں ہم کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ تو باب افتعال میں آج ہم نے گردانیں کی ہیں، خصوصیات کی ہیں۔ اگلے درس میں ہم اس کو قرآن کی آیات کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔